بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی عظم اہل النار۔ فرماتے ہیں یہ باب ہے کہ جسم کی ساخت کی بڑائی کے بارے میں، یعنی جہنمیوں کے جسم جہنم میں کتنے بڑے کیے جائیں گے۔ حدثنا العباس بن محمد الدوری قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا شیبان عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان غلظ جلد الكافر 42 ذراعا وان ضرسه مثل احد وان مجلسه من جہنم كما بین مکہ والمدینہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بے شک کافر کے جسم کی کھال وہ 42 گز موٹی ہوگی، یعنی 1 گز جتنا ہوتا ہے تو 42 گز کے برابر اس کے جسم کی کھال موٹی ہوگی۔ وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلَ أُحُدٍ، اور کافر کی ڈاڑھ وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمْ، اور جہنم میں جس آگ میں اس کو رکھا جائے گا اس جگہ کی پیمائش اتنی ہوگی جیسے مکہ اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ دوسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرس الکافر یوم القیامت مثل احد، کافر کی ڈاڑھ قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر کر دی جائے گی۔ وفخذہ مثل البیضاء، اس کی جو کان ہے وہ اتنی موٹی ہو جائے گی جیسے کہ بیضا پہاڑ ہے، اور اس کے بیٹھنے کی جگہ جہنم میں اتنی ہوگی جیسے کہ ربضہ ایک جگہ کا نام ہے، اس کی کل مسافت 3 میل ہے۔ اور تیسری روایت یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے ان الکافر لیسحب لسانہ الفرسخ والفرسخین یتوطئہ الناس، کافر کی زبان اتنی لمبی ہو جائے گی جیسے کہ 1 میل یا 2 میل کے بقدر اس کے منہ سے باہر نکلی ہوگی، اور لوگ اس کو اپنے پیروں کے نیچے رونتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جہنم اور اہل جہنم کے احوال کا بیان چل رہا ہے۔ 3 روایات آپ حضرات کے سامنے آئی، اور تینوں میں اہل جہنم کے جسم کی جو پیمائش ہے اس کو بیان کیا گیا، اور قیامت کے دن فرمایا کہ ان کے جسم کو لمبا چوڑا کر دیا جائے گا، بڑا کر دیا جائے گا، اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اس کے جسم کی جو کھال ہوگی، صرف کھال ہے، اس کھال کی موٹائی اتنی ہوگی، حالانکہ کھال یہ بالکل پتلی چیز ہے، اتنی پتلی ہے کہ انسان کے جسم کی کھال اس کے نیچے کی گوشت کے ساتھ جڑی ہوئی، اس لیے تمام جانداروں میں سب سے باریک کھال وہ کس کی ہے؟ وہ انسان کی ہے۔ فقہاء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے۔ باقی جتنے جاندار ہیں یعنی حیوانات ہیں، اس لیے ہم قربانی وغیرہ میں دیکھتے ہیں نا، گائیں بھیڑ بکرے، ان کی کھال نکلتی ہے تو اس کی ایک موٹائی ہوتی، کم ہوگی زیادہ ہوگی، لیکن جسم الگ ہو جاتا ہے، کھال الگ ہو جاتی ہے۔ لیکن انسانی جسم کی کھال اللہ پاک نے ایسی نہیں فرمائی، وہ بالکل متصل ہے۔ اس لیے دیکھیں نا، ایک ہلکی سی سوئی چھپتی ہے، خون فوراً آنا شروع ہو جاتا ہے، نیچے گوشت نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، سب سے باریک ترین کھال ہے۔ اسی لیے انسانی جسم کی کھال سے کسی قسم کا انتفاع حرام ہے، وہ تو خیر ایک فقہی مسئلہ ہے۔ لیکن حدیث پاک میں کیا فرمایا کہ جہنمیوں کی جب جہنم میں ڈالا جائے گا
تو اس کے جلد کو، اس کے جسم کی کھال کو اتنا موٹا کر دیا جائے گا کہ جیسے دنیا میں انسان کسی چیز کو ناپتا ہے تو 42 گز ناپ لے، اتنا موٹا کر دے اس کو، اتنا ایک جہنمی کی کھال ہوگی. اور ایک ڈاڑھ یعنی جو دانت ہوتا ہے ڈاڑھ کا، یہ اتنی اس قدر بڑی ہو جائے گی جیسے کہ احد کا پہاڑ ہوتا ہے. اور اس کے بیٹھنے کی جگہ جو جہنم کی آگ میں ہوگی، یعنی جہاں اس کو رکھا جائے گا، وہ مسافت اتنی زیادہ ہو جائے گی جیسے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ ہے. اتنی زیادہ اس کی بیٹھنے کی جگہ، مقصد ہے کہ جسم بھی اتنا زیادہ بڑا ہو جائے گا. اور اس کے منہ سے اس کی زبان اتنی لمبی ہو کر باہر آ جائے گی کہ جیسے کہ 2 فرسخ، 1 فرسخ 3 میل، 2 فرسخ 6 میل، یعنی 6 میل آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں تک چلی جائے گی. اتنی اس کی زبان نکلی ہوگی، اور لوگ جب گزریں گے تو وہ اس کی زبان پہ پیر رکھتے ہوئے جا رہے ہوں. یہ ساری جو صورتحال سامنے ہے، اور اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جہنمی کے جسم کو دنیا کے جسم سے کافی لمبا چوڑا کر دیا جائے گا، طویل و عریض کر دیا جائے گا. لہذا چاہے اس کے دانت ہے، اس کی زبان ہے، اس کا جسم ہے، اس کی کھال ہے، وہ دنیاوی جسم کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بڑا ہو جائے گا. اب اس کی کیا حکمت ہے، وجہ کیا ہے؟ محدثین نے اس کا ایک مختصر ایک جملے میں جواب دیا، لیکن وہ سمجھنے کے قابل. حضرت محدثین فرماتے ہیں کہ جسم کو بڑا کرنا شدت عذاب کے احساس کو زیادہ کرنے کے لیے، تاکہ اس جہنمی کو جہنم کے عذاب کا احساس زیادہ سے زیادہ ہو. اور یہ احساس اسی وقت زیادہ ہوگا جب اس کے جسم کا حصہ بڑا ہو جائے. اور اس کی مثال علماء نے دی جیسے انسان کا اس دنیا کا جسم، اس دنیا کا جسم پہلے سے مختصر ہے، وہ کوئی لمبا چوڑا نہیں، لیکن اس میں بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے اگر کوئی زخم ہے وہ بہت معمولی ہو، جیسے مثال کے طور پہ انجیکشن لگانے کی ضرورت پڑتی ہے. انجیکشن جو سوئی ہوتی ہے وہ موٹی ہوتی ہے یا باریک ہوتی ہے؟ جی باریک ہوتی ہے نا، ایسا نہیں ہے. جب انجیکشن لگتی ہے تو سوئی کا جو سر وہ کیا ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے. اس لیے جو اتنا ماہر ہوتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے ابھی انجیکشن لگا بھی نہیں، لیکن وہ لگا کے فارغ ہو چکا ہوتا ہے. اور اگر ذرا تھوڑا کوئی کمزور بھی ہو تو تب بھی ہلکا پھلکا سا ایک سوئی چبھنے کی تکلیف ہوتی ہے، پھر ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی. وجہ تکلیف کیوں کم ہوئی؟ اس لیے کہ جگہ اس نے کم پکڑی. جہاں جگہ کم ہوگی تو تکلیف کم ہو جائے گی. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کے جسم کے بڑے حصے پر ایک زخم آ جائے، وہ بڑے حصے کو گھیر لے، انسان ایک بڑی پٹی باندھ دیتا ہے، بیچارہ سارا دن تکلیف کے اندر ہوتا ہے. یا خدا نخواستہ کہیں کی ہڈی آگے پیچھے ہو جائے تو پلسٹر باندھ لیتا ہے. بڑی جگہ ہے، کم جگہ کی تکلیف کم ہے، بڑی جگہ کی تکلیف زیادہ ہے. چونکہ جہنم بنی ہی تکلیف کی جگہ ہے، اس میں ایک جہنمی کے لیے راحت کے اسباب اور سامان تو ہے نہیں. وہاں تو اسی نے جانا ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک طے کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ اس کا سارا حصہ دنیا میں ہو چکا ہے. اب اس کے لیے آخرت میں سوائے عذاب، تکلیف، پکڑ، آگ اور ان چیزوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. تو اس احساس کو، تاکہ اس کو اس عذاب کی تکلیف زیادہ سے زیادہ محسوس ہو جائے، اس کے لیے کیا کیا جائے گا کہ اس کی جسامت کو خوب لمبا چوڑا کر دیا جائے گا، فربا کر دیا جائے گا. اور جب وہ چیز فربا ہوگی تو تکلیف بھی اتنی زیادہ ہوگی کہ آگ میں جلے گا تو ایک ہاتھ کتنا بڑا ہوگا، جلد کتنی موٹی ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی. اس کے بیٹھنے کی جگہ بڑی ہوگی تو آگ ہی آگ بھری ہوئی ہوگی، ہر چیز. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے جنت کے احوال گزرے، اور اس میں جیسے ہم نے سنا کہ وہاں سوائے راحت اور سکون کے اور خوشیوں کے اور انعامات کے اور کچھ بھی نہیں، اور راحتوں کی جگہ ہے. اب جہنم کے احوال ہیں، یہ مصیبتوں کی جگہ ہے، یہاں کوئی سکون ہی نہیں.
تو اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں اللہ پاک نے فضل فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے دائمی جہنم تو نہیں رکھی. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا. ہاں اگر اس نے نافرمانی کی ہے، اس نے گناہ کیے ہے، اس نے حق مارا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، تو یہ جہنم میں جا سکتا ہے. اگر اللہ کا حکم آ جائے تو یہ بھی جہنم میں جا سکتا ہے، لیکن تعذیباً نہیں، تأدیباً. یہ فرق ہے، یاد رکھیں. اہل ایمان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تأدیب کے لیے، تعذیب کے لیے نہیں. عذاب خاص ہے کافروں کے لیے، ایمان والے کی تأدیب مقصود ہے. اور اس کی مثال بڑی خوبصورت دی علماء نے کہ ایک سختی یا کہہ دے یا پٹائی کہہ دے یا تنبیہ کہہ دے، وہ ہے جو ماں باپ اپنی اولاد پہ کرتے ہیں یا استاذ اپنے شاگرد طالب علم پہ کرتا ہے نا. وہ بھی تو ایک پٹائی ہوتی ہے نا، ایک دو چار تھپڑ مار دیے، ایک دو چار ڈنڈے مار دیے، مرغا بنا دیا، وہ بھی تو ایک سزا ہے. لیکن یہ سزا ہے آیا بطور تأدیب ادب سکھانے کے لیے یا عذاب دینے کے لیے؟ جی ادب سکھانے کے لیے. ماں باپ تو ادب سکھا رہے ہیں، لہٰذا بچے کی غلطی دیکھیں گے تو فوراً اس کو تنبیہ کریں گے. استاذ طالب علم کی غلطی، بد اخلاقی، بے ادبی دیکھے گا، فوراً تنبیہ کرے گا. یہ بھی سختی ہے، لیکن یہ سختی عذاباً نہیں ہے، ادباً ہے. لیکن آپ چلے جائیں کراچی سینٹرل جیل میں، وہاں جس مجرم کی پٹائی ہو رہی ہے اور اس کو مارا جا رہا ہے تو وہ ایک بطور سزا کے ہے، اس لیے کہ وہ جرم کر کے آیا ہے. لہذا وہاں جو ٹھکائی اور پٹائی ہو رہی ہے تو اس کی نوعیت الگ ہے. ماں باپ اور استاذ کی جو پٹائی ہے اس کی نوعیت الگ ہے. یہی معاملہ ہے. قیامت کے دن اہل ایمان کو جہنم میں داخلہ ہو سکتا ہے اگر اللہ ناراض ہو، اللہ سب پہ فضل فرمائے. لیکن یہ اہل ایمان جائے گا بھی تو علماء نے لکھا یہ بطور تأدیب کے ہے، اس کی صفائی ستھرائی مقصود ہوگی وہاں پر. لیکن بہرحال وہ بھی ایک سزا ہے اور تکلیف ہوگی اس کی. اگر اللہ وہاں فضل فرما دے اور معاف کر دے تو اللہ کی شان ہے. تو اہل ایمان کو اللہ پاک نے جہنم کے لیے تو بنایا نہیں، وہ تو بنے جنت کے لیے ہیں. لیکن ہم اپنے قصور اور کوتاہیوں کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے اپنے لیے جہنم کا فیصلہ کروا دیں گے تو پھر وہاں چلے جائیں گے. وہاں پھر یہ سزا کی نوعیت ہوگی، لیکن وہ سزا وہ نہیں ہوگی جو کافروں کے لیے. ایک ایمان کی اور کلمے کی اتنی بڑی برکت ہے دوست. تو پھر اگر انسان ایمان کے ساتھ ساتھ، کلمے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال و اخلاق کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اللہ کی نافرمانی سے بچائے، اور کسی کا حق نہ مارے، حق تلفی سے اپنے آپ کو بچائے، کسی کا دل نہ دکھائے، اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ ساری چیزیں بچنے والی چیزیں. تو یقین کریں کہ بہت بڑی راحتیں، نعمتیں، سہولتیں، انعامات، اکرامات وہ اہل ایمان کے انتظار کے اندر ہیں. اور کافر نے تو چونکہ زندگی آزاد گزاری، مادر پدر آزاد زندگی تھی، اس نے اپنے آپ کو کسی چیز کا پابند نہیں کہا، آزاد سمجھا. اس لیے آج یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھئی انسان آزاد جیے، آزاد کھائے، آزاد پیے، آزاد رہے، آزاد پہنے، یہ اہل ایمان کے جملے نہیں ہیں، تو اہل کفر کے ہیں. اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتے، جبکہ اہل ایمان تو اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، شریعت کے ضابطوں کے پابند ہیں. تو تھوڑا سا بوجھ تو ہے اور نفس کے تقاضوں پر پیر تو رکھنا ہے، لیکن یقین کریں کہ جب ان قربانیوں سے انسان گزر کے جائے گا، آگے جو جنت کی نعمتیں منتظر ہیں اس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو بھئی دنیا میں رہ کر اہل ایمان کو تیاری کس کی کرنی ہے؟ جنت کی. کس چیز کی؟ جنت کی تیاری کرنی. اور اس تیاری کے لیے بہت سارے نفس کے تقاضوں پہ پیر رکھنا ہوگا، اس کو برداشت کرنا ہوگا، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. تو یہ اہل جہنم ہے، اور ان کے تذکرے آپ علیہ السلام نے اسی لیے فرمائے تاکہ آپ کی امت ان باتوں کو سن کر اس جہنم کے عذاب سے بچنے کی فکر کر لے.
اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.